بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم جمعہ اور فضیلت کی گھڑی. سبحان اللہ. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں اور جو اعزاز دیے ہیں ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے اور پھر جمعہ کے دن خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے لیے یہ عظمت رکھی ہے. رب ذوالجلال نے عام دنوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے باقاعدہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش سے آ جاؤ. وذر البیع، اور خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دو. اس کام کاج کو چھوڑ کے جمعہ کے دن کی رحمت کے حصول کے لیے بطور خاص تم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کی طرف پہنچو. کام کاج چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، بیع کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. اگر جہالت ہے پھر تو
یہ ذہن میں آئے گا کہ دکان بند کرنے میں خسارہ ہے، اور اگر علم ہے تو پھر یہ ذہن میں آئے گا کہ دکان بند کرنے میں، مسجد جانے میں رب کی رحمت کا نظارہ ہے۔ تو اس کو علم کی بنیاد پر خیر کہا گیا۔ اگر تم جانتے ہو تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وقت پر تیاری کرو اور تم مسجد کی طرف چل پڑو، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے، رب ذوالجلال کی رحمت کے حصول کے لیے۔ تو 7 دنوں کے اندر ایک دن رب ذوالجلال نے بطور خاص، باقی ہر دن میں 5 وقت کی حاضری ہے، لیکن ان سے جدا کر کے رب ذوالجلال نے جمعہ کے دن کی جو یہ حاضری ہے، اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا اور اس کے فضل کا اور اس کی عظمت کا رب ذوالجلال نے یوں تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر پوری سورہ جمعہ اس دن کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ نے اس دن کے لحاظ سے جو عظمت ظاہر فرمائی اور اپنی امت کے سامنے ان امور کو بیان کیا، اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون، ہم ہیں بعد والے مگر نمبر ہمارا پہلا ہے۔ یعنی یہ جمعے کی فضیلت کے بیان کے خطبے کا آغاز ہے، نحن الآخرون السابقون۔ یہ بہت سے مقامات پر یہ جملہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں عظمت امت کو بیان کیا اور فضیلت جمعہ کے بیان کے آغاز میں بھی یہ جملہ بولا، نحن الآخرون السابقون، ہیں ہم آخر والے مگر آخر ہو کے بھی ہم اول والے ہیں۔ سابقون سبقت کرنے والے، دوڑ میں آگے نکل جانے والے۔ آخرون کیسے ہیں کہ ساری امتیں دنیا میں ہم سے پہلے آئیں، یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو ملا کے اکٹھی بات کی، نحن ہم، یعنی میں، میری امت، نحن الآخرون، یعنی نبیوں میں میں آخری ہوں، امتوں میں تم آخری ہو، نحن الآخرون، ہم آخر والے ہیں، سب سے بعد میں آئے، لیکن ہماری شان کیا ہے، السابقون، یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت جانے میں پہلا نمبر ہمارا ہوگا۔ ہم سبقت کرنے والے ہیں، یہ کمال ہے کہ آئے بعد میں ہیں، سب کے بعد، اور آگے گزریں گے تو بعد سے نہیں، آگے بھی سب سے گزر جائیں، یعنی جو پہلی صدیوں میں ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے جو امتیں آئیں، یعنی کہ ان میں سے بعض سے سبقت لے جائیں، نہیں، ہر ایک سے سبقت لے جائیں۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بیان ہے، اور معاشر کے دن جو اس امت کا اعزاز ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن، یہ واضح الفاظ بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا ہم سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو کتنا غلط اس بندے کا یقین ہے جو کہے کہ اللہ کے نبی کو تو اپنا کوئی پتہ نہیں، معاذ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سرکار تو فرما رہے ہیں مجھے اپنے ہر غلام کا پتہ ہے۔ دنیا میں یقیناً ہم آخر میں آئے، سب سے آخر میں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پر دنیا میں ہم آخر ہیں، لیکن جنت جانے کے لحاظ سے ہم اول ہیں، سب سے پہلے۔ انا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا میں ہوں سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھولوں گا، اور سب سے پہلے میری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ ان اللہ حرم الجنۃ علی الامم حتی تدخل امتی، رب ذوالجلال نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ ان کے لیے جنت حلال ہی تب ہوگی جب یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس واسطے فرمایا ہم ہیں آخر والے، دنیا میں بعد میں آئے ہیں،
لیکن جنت میں جانے میں ہمارا نمبر پہلا نمبر ہے. یہ جملہ بولنے کے بعد فرمایا بَعِدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا. ہاں یہ ہے کہ انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی تھی. یہودیوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی، عیسائیوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی، جتنے صحائف اترنے تھے وہ پہلے اتر گئے. فرمایا کتاب انہیں پہلے دی گئی، یعنی جس کتاب پر عمل کر کے آگے نکلنا تھا، وہ کتاب جس پر عمل کر کے رب کا قرب پانا تھا، کتابیں ان کو پہلے دی گئی، ہمیں کتاب بعد میں دی گئی. مگر ہم نے کتاب پر جو عمل کیا اور اللہ کے ازلی علم میں تھا کہ یہ بعد والے تیز بڑے ہوں گے اور اپنی کتاب پر عمل کرنے میں آگے گزر جائیں گے، تو رب ذوالجلال نے ازل کے فیصلے میں ہمارا نمبر پہلا لکھا ہوا ہے. پھر فرمایا ایک تو ہماری یہ فضیلت کتاب کے لحاظ سے کہ عمل میں ہمارا مقام ان سے ایسا ہے، اگرچہ ہم بعد میں ہم نے شروع کیا لیکن ہم آگے نکل جانے والے. دوسرے نمبر پر جو سبقت کی دلیل بیان کی تو فرمایا ھذا ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ لہ. پھر یہ جمعے کا دن اللہ نے پہلی امتوں کو بھی دیا تھا کہ تم اپنا ایک دن جو ہے اس کے اندر بندگی کرو اور اس کو عام دنوں میں مخصوص کر لو، لیکن وہ اس دن کی پہچان نہ کر سکے اور اس دن کی شناخت انہیں نہ ہو سکی. فرمایا بھولے رہے سارے اس دن کو، فہدان اللہ لہ، رب نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی. یعنی جمعے کا دن رب نے ہمیں اس دن کی ہدایت دی، یہ ہمارے حصے میں آیا، ہم نے اس کو اپنے لیے معین کر لیا اللہ کی ہدایت کے مطابق. فالناس لنا فیہ تبع، جمعے کی وجہ سے بھی ہمارا نمبر پہلا ہے. فالناس لنا فیہ تبع، باقی ساری قومیں ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں. پہلے ہم ہیں، وہ ہم سے پیچھے ہیں. کیوں؟ فرمایا ان کے بڑے دن ہمارے دن سے پیچھے ہیں، ہمارا دن ان کے دنوں سے آگے ہے، ان کے دن ہمارے دنوں سے پیچھے ہیں. فرمایا الیہود غدن والنصارى بعد غد، ہمارا ہے جمعہ، یہودیوں کا ہے ہفتہ، عیسائیوں کا ہے اتوار. فرمایا یہود ایک دن پیچھے ہیں، نصارہ 2 دن پیچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں بھی پہلا نمبر عطا فرمایا ہے. یعنی جمعے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ بھولے رہے، ان کو بھی کہا گیا تھا مگر قسمت ہماری تھی، ان کی سوچ اس دن کی طرف نہیں آئی. وہ یہ ڈھونڈتے رہے کہ چھٹی والا کون سا دن ہے امور کے تخلیق کے لحاظ سے، اور اس طرح تعین میں پڑے رہے. فرمایا ہم اس میں مقدم ہیں، اور فالناس لنا فیہ تبع، لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں. الیہود غدن، یہودی کل، والنصارى بعد غد، اور نصارہ پرسوں، یعنی جمعہ کے دن کے ایک دن بعد یہود کا، 2 دن بعد نصارہ کا دن ہے. تو رب ذوالجلال نے جن کا نمبر جنت میں پہلا ہے ان کا دن بھی خالق کائنات نے پہلے بنایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی سبقت کو بیان کیا اس میں کئی امور کو پیش نظر رکھا. صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، فرمایا نحن الآخرون من الدنیا، ہم ہیں آخر دنیا میں. نحن الآخرون من اہل الدنیا، اہل دنیا کے لحاظ سے ہم آخر ہیں، جو مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. پھر فرمایا والاولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اول ہیں. کیسے؟ فرمایا تمام مخلوقات کا حساب ابھی ڈیلے ہوگا، بعد میں ہوگا، سارا حساب ہمارا پہلے مکمل ہو جائے گا. اب حساب ہونا تو سب کا ہے، لیکن جن کا پہلے ہوگا ان کے لیے ریلیف ہوگا، بعد والے منتظر ہوں گے کب ہوتا ہے حساب، کب ہوتا ہے، بڑی تشویش کے مراحل ہوں گے، انتظار ہوگا. فرمایا ساری قومیں ابھی منتظر ہوگی کہ ہمارا حساب شروع ہو، ہمارا حساب شروع ہو، اور ہمارا حساب بھی ہو جائے گا، جنت میں بھی پہلے چلے جائیں گے. حساب کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے ہمیں اولیت دی ہے.
اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اولیت 4 اعتبار سے ہوگی. سب سے پہلے کیا ہے؟ اول من یحشر، سب سے پہلے جو قبروں سے نکلیں گے تو وہ میری امت ہوگی. حشر بھی پہلے ہمارا ہے، باقی کا حشر بعد میں ہے. اگرچہ یوم معاشر ایک ہے لیکن اولیت اس میں اس امت کی ہے. پہلے ان کا حشر ہوگا، یہ قبروں سے نکلیں گے. پھر وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، حشر کے بعد جب حساب شروع ہوگا تو حساب بھی پہلے ہمارا شروع ہوگا. پھر حساب کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، اعمال کا امتوں کا فیصلہ سنایا جائے گا. تو فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُقْضَى بَيْنَهُمْ، جن کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا وہ بھی میری امت ہے. حشر بھی پہلے میری امت کا، حساب شروع بھی پہلے میری امت کا، فیصلہ بھی حساب کر کے رب ذوالجلال کی طرف سے پہلے میری امت کا ہوگا. وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اول من يدخل الجنة، فرمایا حساب کے فیصلے کے بعد جنت جانے کا وقت ہوگا تو پھر بھی میری امتی اول ہوگی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لفظ فرض علی الیہود بولا، کس طرح خالق کائنات نے ان لوگوں کو بھی دیا تھا مگر وہ لے نہ سکے، اس کی وضاحت بھی حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. فرمایا ان اللہ فرض علی الیہود الجمعہ، اللہ نے یہود پر جمعے کو فرض کیا. فابوا، انہوں نے انکار کیا. وقالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ ان اللہ لم یخلق یوم السبت شیئا فاجعلہ لنا، ہفتے کے دن رب نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تو وہ دن خالی دن ہے، وہ دن اپنے لیے ہم چن لیں، اب وہ دن اپنی بندگی کا بنا لیں. تو رب ذوالجلال کی طرف سے اگرچہ جمعے کا کہا گیا تھا لیکن خود یہود نے اس کو مسترد کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارا دن ہفتے کا دن ہونا چاہیے. اس طرح ان کی سوچیں اس دن سے پیچھے رہیں کہ جو سبقت والی امت تھی اللہ نے سبقت والا دن ان کو ہی حقیقت میں عطا فرمایا تھا. دوسری طرف اس دن کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہ جمعہ کا تعارف کیسے ہوا، جمعہ شروع کیسے ہوا، جمعہ کے بارے میں تحریک کیسے پیدا ہوئی، جمعہ کا پس منظر کیا ہے، فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. عظیم تابعی ابن سیرین اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جامع اہل المدینہ تھے، مدینہ شریف کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مکہ شریف میں کلمہ پڑھا تھا، ان کی میٹنگ ہوئی مدینہ شریف میں. ابھی نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ مکہ شریف میں تھے. مدینہ شریف کے مومنین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دعوت دینے والے تھے مدینہ شریف کی، ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی. کیونکہ مدینہ شریف میں یہود بھی آباد تھے اور یہودی اپنا فنکشن ہفت روزہ کرتے تھے، تو مسلمانوں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی. وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس سلسلہ میں کہا ابھی یہ جمعہ کی آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، تو خود بخود شوق ابھرا مسلمانوں کے اندر مدینہ شریف میں، کہنے لگے ان للیہود یوما یجتمعون فیہ، یہودیوں کا تو ہفتے میں ایک دن ہے جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، ہر 7 دنوں کے اندر ایک دن ان کے اجتماع کا دن ہے. تو پھر وللنصارى کذالک، اور عیسائیوں کا بھی ایک دن ہے، وہ اس میں جمع ہوتے ہیں. تو پھر سوچ تھی فہلم فلنجعل یوما، ہمیں بھی اپنا ایک دن بنانا چاہیے، نجتمع فیہ فنذکر اللہ، ہم بھی اکٹھے ہو کے اس دن میں رب کا ذکر کیا کریں. یعنی یہ شوق خود انگڑائی لے رہا تھا. جمعے کے لیے ہمارا ہفت روزہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں. مدینہ شریف کے مومنین نے نبی علیہ السلام کی وہاں جلوہ گری سے پہلے، سورہ جمعہ کے نزول سے پہلے ان کی یہ تڑپ تھی کہ کوئی ہمارا بھی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں ہم اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کریں. وہ پہلی قوموں کا حشر سامنے تھا کہ ان کے دن محض گیٹ ٹوگیدر کا مسئلہ رہ گیا تھا، ملاقات اور باقی ایک فنکشن اور میلہ اس طرح کی صورت اختیار کر چکا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا ہمارا دن ہونا چاہیے جس میں ہم
اکٹھے ہو کر رب کو یاد کریں اور اللہ کی بندگی کریں۔ جس وقت یہ الفاظ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی میٹنگ میں کہے، ذکر بھی کریں، ونصلی، نماز بھی پڑھیں، ونشکرہ، رب کا شکر بھی ادا کریں، یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں ایک دن دیا جائے۔ فجعلوہ یوم العروبہ، انہوں نے، یہ پرانا نام تھا جمعے کے دن کی جگہ یوم عروبہ، کہ یوم عروبہ جو ہے وہ ہمیں اپنا معین کرنا چاہیے۔ اس تجویز کو لے کر سارے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے کہ ایسا ہم کر لیتے ہیں۔ فصلی بہم یومئذ، تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دن کی تعین کیا اس کا، اور اس کے بعد ان سب کو اکٹھا کر لیا، اور سب کو اکٹھا کر کے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اس دن کے اجتماع کی بنیاد رکھی، آج پوری دنیا میں جس کو جمعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سند حسن کے ساتھ یہ روایت موجود ہے جس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر ذکر کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو پسند فرمایا، رب ذوالجلال کی طرف سے پھر حکم آ گیا، اور یہ اس امت کے اجتہاد کی امور کے لحاظ سے، یعنی اس وقت بھی جو شوق تھا اور ہمیشہ کے لیے اس امت کی سوچ میں جو صلاحیت ہے، اصابت ہے، درستگی ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ اپنی سوچ بن گئی، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ پھر شریعت نے، رب ذوالجلال نے دماغوں کی ادھر متوجہ کر دیا، پہلے جنہیں دیا گیا تھا دن وہ تو قبول نہ کر سکے، وہ اور دن تلاش کرتے رہے، اس امت نے خود ڈھونڈ لیا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے پھر حکم ہو گیا، آیات کا نزول ہو گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، اور چونکہ قبولیت کے لحاظ سے یہ ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے، یہ بھی اس امت کے کھوج لگانے کا کمال ہے کہ جمعے کے دن کی احادیث کو اتنا سوچا، اتنے جہتوں سے سوچا کہ چلتے چلتے جمعہ کے دن مقبولیت کی گھڑی کو تلاش کرنے کے لحاظ سے مختلف زاویوں سے تقریباً 40 اقوال جمعہ کے دن کی اس فضیلت کی گھڑی کے بارے میں ہے کہ جس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ گھڑی رکھی ایسی ہے جس کو چھپایا، جس طرح قدر کی رات کو چھپایا تھا، پتا تھا پھر اس کو چھپا دیا۔ حکمت کیا تھی کہ اگر معین ایک گھڑی کر دی جائے تو کوئی سستی نہ کرے کہ وہ گھڑی تو فلاں گھڑی ہے، چلو اس میں بندگی کر لیں گے، اور باقی جو ہے وہ سیر سپاٹا کرتے ہیں، جو سوئے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ اس گھڑی کے تلاش میں سارے دن میں عبادت میں مگن رہے کہ شاید ابھی وہ گھڑی ہے تو ابھی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس واسطے اس کے متعدد اقوال ہیں، حکمت یہ تھی، اور پھر قرائن مختلف احادیث سے واضح کیے گئے اس گھڑی کے لحاظ سے، تاکہ امت مصروف رہے، چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کا فیہ خلق و فیہ نفخ، اسی دن ان میں روح پھونکی گئی تھی۔ یہی دن قیامت کا دن ہے، یہی دن جو ہے جس کے اندر خصوصی طور پر فرشتے اترتے ہیں، اور یہ یوم مشہود ہے، فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کہ مسلمان بندگی کیسے کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں، آ کے چیک کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ وہ ہر گھڑی بڑی برکت والی ہے، اسی میں وہ سب سے بڑی گھڑی بھی ہے، تو اس کی تلاش میں صبح سے شام تک مسلسل مصروف رہیں گے۔ تو فرشتے چیکنگ کر کے جائیں گے تو رب کو رپورٹ دیں گے، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے، مگر فرشتوں کو بھی تو یہ ان سے اظہار کروانا ہے کہ تم نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حمد کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ وہ چیک کر کے جائیں کہ سارے کاروبار بھی تھے، کھیتوں میں کام بھی تھا، مصروفیت بھی تھی، پیٹ بھی تھا انسان کا، ضرورتیں بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ تسبیح کر رہے ہیں جو تسبیح اعلیٰ درجے کی تسبیح ہے۔ اس دن میں مصروف ہیں،
درود پڑھنے میں، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس کے اندر ذکر میں مصروف رہو، اس واسطے کہ فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، تمہیں دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھ کے پھر اللہ کے دربار میں جا کے گواہی دینے والے ہیں۔ اس گھڑی کے لحاظ سے متعدد احادیث سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر موجود ہیں، اور بخاری شریف میں پورا باب ہے، باب الساعہ التی فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن جو مقبولیت کی گھڑی ہے اس گھڑی کا باب۔ تو اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر یوم الجمعہ، اس کو جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور جمعہ میم پر ضمہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ ہم عرف میں جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، اور جمعہ یہ بھی، تو اس میں سے کوئی غلط نہیں ہے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ساعہ، اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، کیسی؟ لا یوافقھا عبد مسلم، جو بھی مسلمان ہو، دل میں ایمان ہو، اور اسے وہ گھڑی مل جائے، وہو قائم، اور وہ اس گھڑی میں کھڑا ہو کے قیام کر رہا ہو، یصلی، نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، اس گھڑی میں وہ رب سے جو بھی مانگے، الا اعطاہ ایاہ، اللہ وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی مانگے، جو بندے کو دیا جا سکتا ہے، کچھ چیزیں تو ہے نا بندے کو دی نہیں جا سکتی، تو جو بندے کو مل سکتا ہے، جو بھی مانگے، جتنا مانگے، رب ذوالجلال وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھڑی کا ذکر کیا تو اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ اب نہ تو تصویر بنائی جا سکتی تھی حدیث روایت کرنے کے لیے، تو صحابہ کا یہ انداز تھا، اور اشارہ بیادہ یقللھا، نبی علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ کر کے یوں کر رہے تھے جیسے چھوٹی سی چیز کو بیان کیا جاتا۔ یقللھا، یہ ہے اس وقت کی کیفیت کے بیان کا انداز، نہ تصویر اور نہ ہی کوئی خط، نہ کوئی خاکہ۔ یقللھا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے وقت جب ساعت کا ذکر کیا کہ ایک ساعت ہے، تو یقللھا اس کو بیان کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا کہ وہ لمبی چوڑی نہیں، وہ چھوٹا سا وقت ہے، مختصر سا وقت ہے۔ وہ وقت جس کو مل جاتا ہے اس وقت میں وہ جو دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہے آج کے اس موضوع کے لحاظ سے وہ مقبولیت کی گھڑی نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرما دیا، ایک گھڑی ہے، وہ کس وقت ہے؟ صبح ہے، شام ہے، دوپہر کو ہے، کس وقت ہے یہ آگے قرائن ہے، لیکن یہاں پر ذکر کر دیا کہ وہ ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب ذوالجلال بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور کلمات حسر کے ساتھ فرمایا الا اعطاہ ایاہ، مانگنے والا جو بھی مانگے رب ذوالجلال اس گھڑی میں وہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو انتظار ہے آپ کو کہ رمضان آئے اور قدر کی رات آئے اور دعا قبول ہو جائے، تو یہ سمت کی شان ہے، اللہ نے 7 دنوں میں ایک دن دے دیا اور اس دن میں وہ گھڑی دے دی، اور اب تلاش کرنا تمہارا کام ہے، تم جو مانگو گے رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ اس میں ہفتہ کے اندر کسی پر کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی ابتلا ہے، کوئی آزمائش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا قرض اتر جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری مشکل حل ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جمعے کا دن آنے والا ہے، تو جمعے کے دن کے اندر تم وہ گھڑی تلاش کرو، اس کے اندر تم جو مانگو گے رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس کے لحاظ سے مجموعی طور پر جو احادیث اس میں موجود ہیں وہ ایک طویل مضمون ہے، اور تقریباً امام ابن حجر اسقلانی نے 40 اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے، 40۔ یہ بھی اس امت کی زرخیزی ہے کہ پوری شریعت کا جائزہ لیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گھڑی ہو اور اس کا کہیں بیان نہ ہو، تو ہر ایک کے لحاظ سے جو قرینہ بنتا تھا، جو علامت بنتی تھی وہ ذکر کیا تاکہ پتہ چلے
کہ شوق پیدا ہو کہ ہم نے طلوع صبح صادق سے شروع کر لیا وہ گھڑی ڈھونڈنے، کیونکہ شریعت میں دن کا آغاز طلوع شمس سے نہیں ہوتا، شریعت میں دن کا آغاز طلوع صبح صادق سے ہوتا۔ جب وہ روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور آگے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، وہ شریعت میں دن کا آغاز ہوتا ہے، اور آگے غروب آفتاب دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو طلوع صبح صادق سے احتمالات شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ گھڑی ہے یا یہ گھڑی ہے۔ آگے مختلف احادیث کے اندر مختلف نشانات موجود ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ لوگ اگر کوئی پہلے نہیں پا سکا تو پچھلے حصے کو زندہ رکھے، مصروفیت سے وقت نکال کے ضرور کوشش کرے تاکہ اس کو اس دن کے اندر بندگی میں مصروف رہے۔ وہ گھڑی بھی بائی چانس آ جائے گی، اگر زیادہ کوشش کرے گا تو ضرور مل جائے گی، اور پورا دن ہی مصروف رہے گا تو پھر تو دن کے اندر ہی گھڑی ہے، باہر تو ہوگی نہیں، وہ بھی مل جائے گی۔ اور فرشتے جا کے رب کے دربار میں رپورٹ دیں گے کہ اے اللہ تو خود بھی جانتا ہے، ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں، اگرچہ مصروفیات امت کی کتنی بڑھ گئی ہیں مگر پھر بھی بیٹھ کے تیرا ذکر بھی کر رہے ہیں، تیرا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں اب جو نماز جمعہ ہے اور جو خطبہ جمعہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، تو اس کے اندر یعنی کتنا ہمارے لیے اٹریکشن ہے کہ ایک تو ہے کہ فرض ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ احکام شریعت کو سننا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اسی کے دوران ہی وہ گھڑی آ گئی تو اسی میں ہی ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اس واسطے اجتماعیت کا یہ جمعہ کے اجتماع کا جو فلسفہ ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ تو یہاں پر مختلف اقوال ہیں، ان اقوال کے لحاظ سے یہ تفصیلات طویل ہے۔ بعض نے کہا انہا تنتقل فی یوم الجمعہ، کہ جمعہ میں یہ کوئی معین گھڑی نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی گھڑی ہو ہر جمعے کے اندر، بلکہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی پہلے پیر ہوتی ہے، کبھی پچھلے پیر ہوتی ہے، کبھی درمیان میں ہوتی ہے، کوئی ایک نہیں کہ اس پر کیل لگائے کہ یہی ہے لہذا اسی میں ہی بندگی کرنی اور مانگنا ہے۔ کہا کہ نہیں، وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، ہوتی جمعے کے دن میں ہی ہے لیکن کسی میں پہلے ہوتی ہے، کسی میں بعد میں ہوتی ہے، کسی میں جب خطبے کی اذان ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے، کسی میں دو خطبوں کے درمیان ہوتی ہے، کسی میں جب جمعے کا سلام پھر جائے تو پھر ہوتی ہے، کسی میں صبح صادق کے وقت جب اذان فجر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اور کبھی میں ابھی سورج آدھا اندر ہوتا ہے آدھا باہر ہوتا ہے تو وہ گھڑی آ جاتی ہے غروب کے وقت۔ تو مختلف انداز اس کے بیان کیے گئے۔ اس میں یہ قول بھی ہے اذا اذن المؤذن لصلاۃ الغداء، جمعے والے دن نماز فجر کے وقت جو مؤذن اذان دینے لگے، اس کا مطلب ہے کہ جب ٹائم شروع ہو سکتا ہے مؤذن لیٹ بھی ہو جائے، تو جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے شروع ہوتے ہی دن کی جو پہلی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن کی، وہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کے اندر اللہ کا خصوصی فضل بندے کے شامل حال ہوتا ہے۔ بعض نے کہا من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جتنا ٹائم ہے درمیان میں، یہ ہے وہ مقبولیت کا وقت، جمعے کے دن طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک۔ اور ایک قول یہ ہے ومن العصر الی الغروب، عصر سے لے کر مغرب تک۔ بعض نے کہا ان اول ساعت بعد طلوع الشمس، طلوع شمس کے بعد پہلی گھڑی، ہر ایک کے ساتھ دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن جو ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا تھا، اس کے جو آخری 3 ساعات ہیں ان کے اندر جو من دعا فیہا استجیب لہ، جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ آخری 3 ساعات، اب ان ساعات کا اندازہ آگے معین نہیں ہے، چونکہ ساعت کا اطلاق گھنٹے بھی ہوتا ہے اور لمحے پر بھی ہوتا ہے، ایک مختصر وقت جو لمحے سے زیادہ اور گھنٹے سے کم اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو آخری حصہ جو ہے اس کے لحاظ سے بطور خاص اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ وہ لمحات ہیں جن کے اندر رب ذوالجلال سے جو مانگا جائے خالق کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک قول یہ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلتا ہے دوپہر کے وقت، جب زوال شمس ہوتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، سایہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مقبولیت کی گھڑی ہے جب رب ذوالجلال دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایسے ہی کہا اذا اذن المؤذن لصلاۃ الجمعہ، جب جمعے کی
پہلی اذان ہوتی ہے تو وہ گھڑی آ جاتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یوم الجمعہ مثل یوم عرفہ، جمعے کا دن عرفہ کے دن کی طرح. عرفہ کا دن تم جانتے ہو 9 ذو الحج کا دن، جس کو حج پڑھنے کا دن کہا جاتا، حج کرنے کا دن. وہ 9 ذو الحج جب عرفات کے میدان میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دن کی طرح جمعے کا دن ہے. وہ تو آتا ہے سال کے بعد، اور یہ 7 دنوں کے بعد وہ دن آ جاتا ہے. اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا تھا یہود نے کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے، آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے. انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو تمہارے قرآن میں ہے اگر ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. تو حضرت عمر نے کہا تم ایک عید بناتے، ہماری تو 2 عیدیں تھی جب یہ اتری تھی، عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا. تو جمعہ بھی عید، عرفہ بھی عید. اب اس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کو عرفہ کے ساتھ تشبیہ دی. کس بات میں؟ عرفہ کے دن، خاص دن کے وقت، باقی معاملات ہیں بہت راتوں کے کہ جب اللہ آسمان نے دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، لیکن عرفہ کا دن کیسا ہے؟ تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 9 ذو الحج میدان عرفات میں عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے سارے زمین والوں کے لیے جمعہ کے دن سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی فضیلت ہے، اتنا فضل ہے اس میں، اور اس کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے ایسا اہتمام ہوتا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں جب یہ فضیلت بیان کی کہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ قانون ہے اصول حدیث کا کہ جب صحابی یا صحابیہ کوئی ایسی بات بتائیں جو ماورائے عقل ہو، جو عقل سے سوچی نہیں جا سکتی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ صحابہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے، تو بات غلط کر نہیں سکتے، ہے سچی تو خود کیسے پتا چلا؟ نبی علیہ السلام سے سنی تھی. کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. ہم دیکھیں دوربینیں لگا کے ہمیں کوئی دروازہ نظر نہیں آئے گا، کھلنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو سارے کھول دیے جاتے ہیں. بیان کیا انہوں نے جن کی شان غیب کی خبریں دینا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں فیہ ساعۃ، جمعے میں ایک گھڑی ہے، لا یسأل اللہ فیہا العبد شیئا الا اعطاہ، بندہ اس گھڑی میں جو مانگے رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے. اب جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تو کسی نے پوچھا امی ایت ساعۃ، آپ بتا دو وہ گھڑی کون سی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تو اور ہے، یعنی آپ اگر تعین کریں تو پھر تعین پر بھروسہ اور طرح کا لوگ کر لیں گے. آپ اپنی سوچ کے مطابق تمہیں لگتا کون سا ہے، کون سی یہ گھڑی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اور دیکھو پھر امی کا علم کتنا زیادہ تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام علم کتنا اونچا ہے. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول طحاوی شریف میں موجود ہے. فرمایا ہم جس مسئلے میں پریشان ہوئے ہیں، اگر ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ہے تو انہوں نے ہر مسئلے میں ہماری پریشانی کو دور کیا. اس کا شرعی حل ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. اتنا علمی مقام ہے. آپ پوچھا گیا ایت ساعۃ، آپ فرما رہی ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس گھڑی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ فرمائیں وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول امام ابن حجر نے اس کا ذکر کیا. فرمانے لگے اذا اذن المؤذن لصلاۃ الجمعہ، جب جمعے کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے وہ گھڑی آئی ہوئی ہوتی ہے. اس میں آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اذان زوال کے بعد ہے اور پھر اذانیں 2 ہیں، اور اس میں پھر مختلف علاقوں میں مختلف اوقات ہیں. تو وہ تو ایک مستقل بحث ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اہتمام ہر علاقے کے لیے جدا ہوتا ہے. اب لیلۃ القدر
اگر حجاز مقدس میں ایک دن پہلے 27ویں تھی تو ان کے لیے اس رات اہتمام تھا، ہماری بعد میں ہے تو ہمارے لیے اس رات اہتمام ہے. اور ایسے ہی صرف قدر کی رات کی ہر نماز کے لیے. اب ان کی فجر کی نماز اور ہماری فجر کی نماز میں فرق ہے، تو جو فجر کے لیے فرشتے آتے ہیں ان کے اور وقت آتے ہیں، ہمارے اور وقت آتے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے رب نے جدا اہتمام کر رکھا ہے. لیکن اس فرمان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جس میں پیچھے نبوت کی روشنی موجود ہے، یہ پتا چلا کہ ماحول کے اندر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق وہ زرخیز لمحے آ گئے ہیں کہ جن کے اندر اللہ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب ساری مصروفیت چھوڑ دینی چاہیے، تیاری کر کے ذکر میں مصروف ہو جانا چاہیے، تسبیح پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف آ جانا چاہیے. اب اس کام میں، اس بندگی کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے. تو اس بنیاد پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول، جس کے اندر مزید آگے قرائن مذکور ہوں گے. اب یہ سارا وقت جو اذان کے بعد ہے، تقریر سننے کا ہے، خطبے کا ہے، نماز کا ہے، یہ انہی ساعات میں سے ہے. اور اس کے اندر وہ لمحات بھی ہیں جس میں ہم دعا مانگتے ہیں. رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق سے انسان کے لیے ایسے مواقع بنتے ہیں کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے. چونکہ اس سلسلہ میں اقوال بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ موجود ہے، اور مقصد وہ تھا جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا کہ لوگ متوجہ رہیں، بے دھیان نہ ہو جائیں، غافل نہ ہو اور پھر بھروسہ نہ کر جائیں کہ ایک گھڑی تو ہمیں مل جانی، ہفتہ تو چھٹی کرتے ہیں، اس گھڑی میں جا کے بندگی کر لیں گے. تو اس لیے شریعت نے مبہم رکھا اس کو، اور یہ اس امت کی دماغ کی زرخیزی ہے کہ انہوں نے پھر اس سلسلہ میں غور کیا. یعنی کتنے محققین کی کوششیں ہیں اور کتنا نیکی کا جذبہ ہے کہ 40 اقوال تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہے اس گھڑی کے تعین کے لحاظ سے. اور یہ سب سے زیادہ اہتمام جو جمعے کے وقت کا ہے، اس کا اکثر احادیث میں ذکر کیا گیا. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کو سند صحیح سے ذکر کیا گیا ہے، ابن خزیمہ کی صحیح کے اندر موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت من غسل واغتسل، جس نے غسل کیا جمعے کے دن اور غسل اچھی طرح کیا، وبکرا وابتکرا، اور گھر سے جلد نکل پڑا اور بہت پہلے آیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور خطیب کے قریب آ کے بیٹھ گیا. دنا من الامام، یعنی یہ سند صحیح سے حدیث شریف میں موجود ہے. دنا من الامام، امام کے قریب آ گیا. پھر فانصت، آ کے خاموش بیٹھا، یعنی دنیاوی باتیں نہیں کی، تقریر ہو رہی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، اس کو غور سے سنا. کان لہو بکل خطوۃ یخطوها صیام سنۃ، وہ جتنے قدم اٹھا کے آیا ہے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. کان لہو بکل خطوہ کہتے ہیں 2 قدموں کے درمیانی فاصلے کو، یعنی رکھا پھر اٹھایا پھر رکھا، 2 قدموں کا درمیانی فاصلہ، اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو اب دیکھو کیا مرتبہ ہے جمعے کے دن کا، اور کیا مرتبہ ہے جمعہ پڑھنے کا، اور کیا فضیلت ہے جمعہ کے لیے آنے کی، اور کیا مقام ہے جلدی گھر سے فارغ ہو جانے کا. من غسل واغتسل، غسل کا حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. باقی احادیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. غسل کر لے، ساتھ خوشبو کا بھی ذکر ہے، خوشبو بھی لگا لے. غسل کر کے گھر سے، مطلب یہ وضو گھر سے ہی کر لیا اور چل پڑا ہے اور مسجد پہنچ گیا ہے، جلدی آیا. وکرا وابتکرا، دیر سے نہیں آیا، جلدی آیا. جلدی آئے گا تو اگلی شان ملے گی. وہ کون سی؟ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب آ گیا. اب دیر سے آئے اور پھر لوگوں کو پھلانگے، اس کو تو منع کیا گیا، وہ پھر پیچھے ہی بیٹھے، وہ گردنوں کو پھلان کے آگے نہ آئے. جو وقت سے آیا اور امام کے قریب بیٹھا، اب اس سے یہ سوچنا چاہیے
ایک انسان کو جو جمعہ پڑھاتا ہے اور جمعے کا امام ہے، خطبہ دیتا ہے، کہ رب ذوالجلال نے اس کو شان کتنی عطا کی ہے کہ قرب اس کا جسے ملا رب نے اسے اپنا قرب دے دیا. اس کا عمل کتنا اچھا ہونا چاہیے، اس کا کردار کتنا ستھرا ہونا چاہیے، اس کا علم کیسا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آگے لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام سے دور نہیں بیٹھا، امام کے قریب آ گیا کہ جگہ خالی تھی تو فوراً پہنچا ہے، قریب آ گیا ہے. اب اس کو کیا ملے گا؟ عقل حیران ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان لہو بکل خطبۃ یخطوها صیام سنۃ، ایک سال کے روزوں کا ثواب. ایک روزہ بھی رکھے بغیر اگر مل جائے بندے کو تو بہت بڑی بات ہے کہ رکھا نہیں تھا ثواب مل گیا. اتنا اگر ہوتا صرف کہ جو آ گیا ہے جمعہ پڑھنے، اگرچہ جا کے بھی کھائے گا، کھا کے آیا ہے، لیکن پھر بھی روزہ بن گیا ہے، روزے دار ہے. اور کمال یہ ہے کہ عید بھی ہے اور روزہ بھی ہے. جمعہ کا دن عید بھی ہے اور پھر روزہ پورے سال کا بن رہا ہے. تو ایک ایک قدم پر تو سارے قدموں کے کتنے بنیں گے؟ اگر ایک قدم پر صرف ایک روزہ بنتا تو پھر بھی دور دراز کالونیوں سے جو چل کے آئے ہیں، یہ قریب گھروں سے بھی آئے ان کے بھی بہت بن جاتے ہیں، اور جو دوسرے شہروں سے چل کے آئے ان کے کتنے ہوں گے؟ ایک روزہ نہیں، ایک مہینے کا نہیں، ایک سال کا روزہ. ایک سال کا روزہ کتنے کام پر؟ ہر قدم پر، ہر قدم پر ایک سال کا روزہ. اس کا ثواب یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس کو ائمہ نے بالکل صحیح قرار دیا ہے. یعنی کسی طرح کسی شک کا کوئی اظہار نہیں ہے، اس کی سند متن کے لحاظ سے کوئی ذوف کا قول نہیں ہے، یہ سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے. اور جب سوال پیدا ہو رہا تھا دماغوں میں، اتنی رب کی رحمت، اتنی رحمت ہر قدم پر، سال کا روزہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دماغوں کو جانتے تھے کہ لوگوں کے دماغ چکرا جائیں گے. اتنی بات سن کے تو آگے ایک جملہ ایڈ فرما دیا، فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، میرے رب پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، رب پر یہ تو آسان کام ہے، یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ ساری دنیا کے، وہ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی تھی کہ توحید کے مسئلے کے اندر کچھ لوگوں نے توحید کو محلے کی دکان بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں اگر بلیوں کے پاس چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ تو میں نے کہا جس کو کمی ہے وہ تو رب ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کمی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد، اگر اول سے لے کر آخر تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندہ جو دنیا میں پیدا ہوگا اس تک سارے ایک گراؤنڈ میں اکٹھے ہو جائیں، جو کئی کروڑ مربعوں کی گراؤنڈ ہو اس میں سارے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا جتنے انسان ہیں اتنے جن بھی آ جائیں، پھر سارے مجھ سے مانگے تو میں سب کو ہی دے دوں. تو پھر فرمایا میرے تو خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے آتی ہے. تو جمعے کے دن میں بیٹھ کر جمعے کی عظمت سننے والوں کتنی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام ہے کہ جلدی آنا ہے. بکرا وابتکرا ودنا من الامام، اب پہلی صف کی ویسے بھی فضیلت ہے، تو یعنی یہ ہے اہتمام کہ ہر ایک کی کوشش ہو کہ میں نے آگے پہنچنا ہے، میں نے آگے جانا ہے. دنا من الامام، ساری شرائط جب پوری ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ہر قدم پر، ہر قدم پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. فرمایا میرے امتیوں اس میں کوئی تعجب نہ کرو، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، رب کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ رب پر کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اس کے خزانے میں تم سب کو ہر قدم پر سال کے روزوں کا ثواب دے کر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے خزانے اس طرح بھرے ہوئے. تو یہ ہے جمعے کے دن کی فضیلت اور قبولیت کے لیے خصوصی اہتمام کہ اس وقت میں کئی دیگر چانسز بھی موجود ہیں اور کئی دیگر عظمتیں بھی موجود ہیں. اول آخر بھی اہتمام ہونا چاہیے. وہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ طلوع صبح صادق سے کوشش شروع ہو جائے کہ کہیں میری یہ گھڑی ضائع نہ ہو جائے، کسی نہ کسی موقع پر تو مل جائے. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یہ معمول تھا کہ
کہ وہ مغرب غروب آفتاب سے پہلے کسی خادم کو کھڑا کر دیتی تھی کہ تم نے مجھے بتانا ہے جب سورج غروب ہونے لگے آدھی ٹکیا ڈوب چکی ہو آدھی ٹکیا باہر ہو میں نے دعا کرنی ہوتی ہے کیوں یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. جمعہ کے دن کے سورج کے لیے اہتمام کرتی تھی کھڑا کرتی تھی کسی کو کہ تم طلاق انتظار میں رہو کہ کب وہ وقت آتا ہے. تو اس واسطے یہ سارے صالحات کے عمل اور یہ سارے طیبات کے اور طیبون کے جو عمل ہیں انہوں نے ہمارے لیے سارے دن کو عظیم بنایا کہ اس کے اندر کوشش کی جائے تلاش کی جائے تاکہ کسی نہ کسی کے لحاظ سے جو سامنے نور آئے گا تو بندے کو ایسا لمحہ مل جائے گا جس سے گناہ جھڑ جائیں گے دل ستھرا ہو جائے گا اور رب ذوالجلال اسے اپنی رحمتوں کا تاج عطا فرما دے گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے اہتمام کے لحاظ سے جو خصوصی نصاب ہمیں دیا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی ایک مرتبہ شاید اس کو کافی وقت گزر گیا ہے اور یہ آج یعنی ہمارا جو ہفت روزہ پروگرام ہے اور عبادت کا دن ہے جو مسلمانوں کا اس کے لحاظ سے اس میں درجہ بدرجہ ثواب کا ذکر کیا گیا جس سے شوق پیدا ہوگا کہ ہم کیوں اپنا اتنا ثواب ہر جمعے ضائع کر دیتے ہیں ہمیں وہ ثواب حاصل کرنا چاہیے اور یہ تمام ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن کے لیے رب ذوالجلال کے دربار میں کیا بندوبست ہوتا ہے اور ہم اگر دکانوں پہ بیٹھے رہیں گے یا لیٹ آئیں گے تو ہمیں اس سے کتنا خسارہ ہو جائے گا. اس سلسلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو نعیم نے امام ابو نعیم نے حلیہ میں وہ روایت کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا کان یوم الجمعہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے بعث اللہ ملائکہ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. ایک تو ہے نا وہ منکر نکیر وہ قبر میں ایک ہے کرامن کاتبین جو کندھوں پہ ساتھ ہیں ایک ہے ویسے رحمت کی دعا کرنے والے لیکن یہ جو فرشتے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں رپورٹنگ کرنے والے. ان کی ڈیوٹی مسجد کے دروازوں پہ ہوتی ہے اور ان کے پاس کیا ہوتا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آتے ہیں بے صحف من نور رجسٹر ہوتے ہیں ان کے پاس اور وہ رجسٹر نور کے ہوتے ہیں. رجسٹر نور کے ہیں نام خاکیوں کا لکھنا ہے لکھنے والے بھی نور ہیں رجسٹر بھی نور ہیں وہ اقلام من نور اور قلم بھی نور کے. کیا شان ہے جمعہ پڑھنے والے تیری کہ نوریوں کی ڈیوٹی ہے نوری رجسٹر ہیں اور نوری قلم ان کے ہاتھ میں ہیں. وہ مسجد کے دروازوں پہ بیٹھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں. حالانکہ رب تو خود جانتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے وہ تو سمندر کی گہرائی میں لیٹی مچھلی کی ادابی دیکھتا ہے تو جو گلی پہ چل کے مسجد میں آ رہا ہے اسے کیوں نہیں دیکھتا وہ دیکھ رہا ہے اسے سارا پتا ہے پہلے نمبر پہ کون ہے دوسرے پہ کون ہے تیسرے پہ کون ہے چوتھے پہ کون ہے وہ براہ راست جانتا ہے. لیکن حکمتیں کئی ہیں کہ آخر جب دنیا دیکھے گی کہ کچھ گئے کنجر خانوں میں کچھ گئے چکلوں میں معاذ اللہ کچھ گئے بت پرستی کے لیے کچھ گئے آگ کے پاس اور جو امت مسلمہ کی مسجد میں چل کے آ رہا ہے اس کے لیے کون بیٹھا ہے اس کا اہتمام کتنا ہے اس کا نام کتنا بڑا ہے اس کے لیے ریسپشن کا اہتمام کیسا ہے. نوری فرشتے دروازوں پہ بٹھا دیے جانتا خود بھی ہے تاکہ پتہ چلے ان بندوں کو کہ ہماری جب اتنی ویلیو رب نے بنائی ہوئی ہے تو ہمیں کام بھی وہ کرنے چاہیے جو ہمارے سٹیٹس کے لائق ہیں. نور کے فرشتے نور کے قلم فرشتے ہوتے ہی نور کے قلم بھی نور کے جو فرشتوں کے پاس ہیں اور پھر رجسٹر ان کے پاس نور کے اور وہ مسجد کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری شریف میں ہے وہ لکھتے کیا ہے اور کیا ترتیب ہوتی ہے اور ثواب کتنا ملتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ جس نے غسل کیا جمعہ کے دن غسل الجنابہ جنابت کا غسل یعنی اگر ایسا موقع تھا اس کی ازدواجی زندگی میں اس کے بعد وہ چل نکلا. دوسری حدیث کے اندر صرف غسل کا ذکر ہے یہ بخاری کے الفاظ ہے جو ساتھ میں نے پڑھے. ثم راحا اور پھر گھر سے چل نکلا
اور مسجد کی طرف آیا اور مسجد میں داخل ہو گیا. سب سے پہلے نمبر پر ابھی کوئی نمازی نہیں آیا, یہ پہلے نمبر پہ پہنچا. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً, اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے اونٹ قربان کر دیا ہے. اونٹ کی قربانی مفت میں, اونٹ قربان کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. پھر ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ, اب فرشتے بیٹھے ہیں دروازے پر, وہ لکھ رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں فلاں نمازی پہلے نمبر پہ آیا ہے اور یہ اس کا انعام ہے. رب ذوالجلال کے دربار میں ریکارڈ جا کے پیش کریں گے. ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ, اور جو دوسرے لمحے آ گیا, دوسری ساعت میں, اگرچہ بیک وقت کئی آ گئے ہوں, یعنی دوسرے نمبر پر جو مسجد میں داخل ہو گئے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, یہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی دی. اب یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اونٹ کی قربانی کا نمبر پہلا ہے, گائے کی قربانی کا نمبر دوسرا ہے. دونوں قربانیوں میں فرق ہے. اونٹ کی قربانی کی فضیلت زیادہ ہے, گائے کی قربانی یعنی کوئی پوری گائے کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں پورے اونٹ کی فضیلت بڑی ہے, زیادہ ہے. چونکہ دو درجوں میں ڈفرنس کو ظاہر کرنے کے لیے فرق قربانی کا بھی ظاہر کر دیا کہ جو پہلے آیا ہے اس نے اونٹ کی قربانی دی گویا کہ, اور جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس نے گویا کہ گائے کی قربانی دے دی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ومن راہ فی الساعۃ الثالثہ, جو تیسرے نمبر پہ آیا, جتنے بھی آ گئے, فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبَشًا أَقْرًا, وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے مینڈے کی, سینگوں والے مینڈے کی قربانی دے دی. چونکہ وہ ایک حسن ہے سینگوں والا, ساتھ اس کا ذکر کیا, وہ خوبصورت قربانی اس نے دے دی. ومن راہ فی الساعۃ الرابعہ, اور جو چوتھے نمبر پہ آ گیا. اب قربانی تو ختم لیکن صدقہ تو پھر بھی ہوتا. فرما کأنما قرب دجاجۃ, یہ وہ ہے جس نے خدا کے راستے میں کسی کو مرغی دے دی ہے. کچھ لوگوں نے یہاں سے قربانی کا بھی استدلال کر لیا کہ مرغی کی بھی قربانی جائز ہے, مگر وہ غلط تھے چونکہ آگے انڈے کا بھی ذکر ہے. تو اگر اسی سے قربانی لینی ہے تو پھر تو انڈے کی قربانی کا بھی قول کر دینا چاہیے. تو مطلب یہ ہے یہاں سے اب اس نے خیرات کر دی جیسا کہ اللہ کے لیے کسی کو اس نے مرغی دے دی. اس کے بعد ومن راہ فی الساعۃ الخامسہ, جو پانچویں نمبر پہ آیا, فکأنما قرب بیضۃ, گویا کہ اس نے انڈا کسی کو مفت میں دے دیا ہے. تو اب قربانی نہیں انڈے کی ہوتی, تو یہ ایک ویسے اس کی طرف سے کسی کے ساتھ تعاون ہے. فإذا خرج الامام, یہ ساری باتیں ہیں خطیب کے آنے سے پہلے کی, تقریر شروع ہونے سے پہلے کی, یعنی نمبر جو ملتے جاتے ہیں امام خطیب کے آنے سے پہلے جس نے تقریر شروع کرنی ہے اس سے پہلے. فإذا خرج الامام, جب امام آ جائے, امام صاحب پہنچ جائیں, تو حضرت الملائکۃ, فرشتے کہتے ہیں اب ریکارڈ لکھنے کا وقت نہیں, تقریر سننے کا وقت آ گیا. تابع الصحف, وہ لپیٹ دیتے رجسٹروں کو, جنہوں نے نمبر لینے تھے لے لیے. یہ آنے کے نمبر اب آگے نماز پڑھنے کے علیحدہ ہوں گے, مگر جو آنے کے نمبر تھے کہ پہلے کون آیا ہے, پھر کون آیا ہے, پھر کون آیا ہے, اور اب وہ وقت گزر گیا. چونکہ اب امام صاحب آ گئے ہیں. امام اذا خرج الامام, جب امام آ جائے تو پھر کیا, دوسری حدیث میں ابن ماجہ وغیرہ میں طابع الصحف, وہ صحائف جو نور کے تھے ان کو لپیٹ دیتے ہیں. اب اندراج نہیں ہوگا, جن کا ہونا تھا ہو گیا, وہ فضیلت کا اندراج جن کا ہونا تھا ہو گیا. اس وقت تھا جب تک کہ امام نہیں آیا تھا. امام آ گیا تو انہوں نے رجسٹر بند کر دیے, اور پھر حضرت الملائکہ, تو اب وہ دروازوں والے فرشتے اندر آ گئے, حاضر ہو گئے اندر حال میں. یستمعون ذکر, انہوں نے بھی ذکر سننا شروع کر دیا. اس سے آپ دیکھو کہ جو جمعے کا خطیب ہو اس کو کتنا اچھا بولنا چاہیے, کتنی اس کو تیاری کرنی چاہیے, اور کیسا اس کا خطبہ ہونا چاہیے کہ فرشتے اس کی امپارٹنس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ چونکہ اب خطیب صاحب آ گئے, اب ہم نہیں لکھیں گے, ہم جا کے سنیں گے. تو وہ جس
وقت یستمعون توجہ سے سنتے ہیں، تو پھر یہ سننے کا بھی تو انہوں نے ریکارڈ تیار کرنا ہے، جا کے دینا ہے، حالانکہ رب تو خود سن رہا، تو اس واسطے بیان کیا ہوگا، موضوع کیا ہوگا، دلائل کیا ہوں گے۔ اب خطیب کے اعزاز کے لیے اندر آ گئے ہیں، مگر خطیب کا امتحان بھی ساتھ ہی ہوگا کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے اور سبق کیا دے رہا ہے، تبلیغ کیا ہو رہی ہے۔ ایک تو ہے نا حکومت ان کو بھیجتی ہے، چلو دروازوں کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ سنو، اور یہ رب کا نظام ہے۔ ایک ہے کہ تھانوں میں ڈیوٹی لگی سپاہیوں کی، فلاں مسجد کے بہر تیری ہے، فلاں کے بہر تیری ہے، ادھر سدرا سے رب نے کہا فرشتوں جاؤ تم بھی اپنی ڈیوٹی دو، دروازوں پہ تم بیٹھو، نمبر لکھو بندوں کے، کون پہلے نمبر پہ کون دوسرے نمبر پہ، یہ لکھو، اور یہ حکم ہے رب کا کہ جب تکبیر شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دو، کیونکہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے کام وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں۔ تو جو ڈیوٹی حدیث میں بخاری میں ذکر کر دی گئی کہ پھر وہ اندر آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ علیحدہ، وہ حدیث شریف میں موجود ہے، وہ ہر نماز کے لیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جو گھر سے نکلا، من توضأ فاحسن وضوءه، جس نے وضو کیا اور وضو اچھی طرح کیا، یعنی آدھا خشک آدھا کیا، پوری طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف چلا، لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بها درجہ، جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر ایک درجہ بڑھ جائے گا، ہر قدم پر۔ یہ جو ویسے نماز پر جگانا کے لیے بھی آتا، ہر قدم پر ایک گناہ مٹ جائے گا، ہر قدم پر ایک نیکی مل جائے گی، اور پھر جا کے جب مسجد میں نماز پڑھے گا تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے سر سے لے کر آسمانوں تک فرشتے رحمت کے پر تان کے کھڑے ہو جائیں۔ لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، جب تک نماز پڑھ رہا تھا وہ تو اور حالت تھی، پڑھ کے جب تک بیٹھا ہے اسی جگہ، اور فرشتے اس کے گناہوں کی معافی رب سے مانگتے رہیں گے۔ تو یہ علیحدہ اہتمام ہے اندر کا، یہ علیحدہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ بسل پیاز لہسن کھا کے میری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ ان الملائکۃ تتعزى ما يتعزى منه الانسان، جن چیزوں سے انسان کو نفرت ہے ان سے فرشتوں کو بھی نفرت ہوتی ہے، تو فرشتوں کو تنگ کوئی نہ کرے آ کے، وہ تمہاری بہتری کے لیے آتے ہیں، وہ تمہارے بھلے کے لیے آتے ہیں، تمہارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں رب سے۔ تو تم اگر کوئی ایسی سگریٹوں کی بدبو منہ سے آ رہی ہو یا ایسی کوئی چیز کھائی ہوئی ہو تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور لا یقربن مصلانا، اور ایسا بندہ میری مسجد کے قریب نہ آئے جس نے ایسا کوئی اس کے سے تعفن بدبو آ رہی ہو۔ تو اب فرشتے ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ خاص جو تھے دروازوں والے وہ بھی فارغ ہو کے اندر آ گئے، انہوں نے تقریر سننا شروع کر دی۔ یہ نماز جمعہ فضیلت اور اس کا اہتمام اس میں کتنا واضح ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اندر آنے کے بعد پھر باتیں کرنا جائز نہیں ہے، کسی سے بولنا جائز نہیں ہے۔ جب فرشتے چپ کر کے آگے یستمعون توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ جو ان کی کارروائی تھی اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی خلل نہیں تھا ہماری باتوں میں، وہ تو دروازے پہ بیٹھ کے لکھتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے چھوڑا اپنے لیے، اس کو چھوڑ کر فرمایا وہ آ کے ذکر سنتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، اور ادھر جو شرط تھی 1 سال کے روزوں کی قدم پر، وہاں بھی یہ تھا کہ قریب آیا اور خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اپنی کوئی بات نہیں کی، تو اس کے لیے اتنا عظیم اجر ہے۔ یہ ہے ہمارا جمعے کا دن جس کو اللہ نے ہماری عید بنایا، جس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس میں قبولیت کی گھڑی موجود ہے۔ یہ مختصر سا آج کا سبق، یہ پوری زندگی کا سبق ہے، روزانہ اس کو ذہن میں رکھیے۔ گھر رہنے کے دیر سے آنے کے بظاہر تمہیں لگتا ہے بڑے فوائد ہیں کہ وہ کام بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، فلاں سے بھی مل لیا، لیکن ادھر جو رحمت کا میلہ لگا ہوا ہے یعنی مسجدوں کے اندر، وہ ایک عجیب اس کی کیفیت ہے۔ تو تھوڑے سے پیچھے رہنے سے
ایک تو وہ ثواب گھٹے گا کہ جو اندراج کے وقت ملتا ہے جب نور کے فرشتے نور کے قلم سے نور کے رجسٹروں میں لکھتے ہیں، اور دوسرا وہ جو قدم قدم پر ایک سال کے روزوں کا ثواب ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اس واسطے اس دن بطور خاص غسل کر کے جلدی مسجد کی طرف جو ہے وہ پہنچنا اور مسجدوں میں آنا اور مسجدوں کے اندر آ کے نماز جمعہ کی ادائیگی کرنا، یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، عید ہے، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس عید کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ پرسوں لاہور میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور جو ہمارا علمی گہوارہ ہے اس میں سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام الاسد حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری جنہوں نے 1940 میں وکی شریف میں جامعہ محمدیہ قائم کیا اور ہزاروں علماء وہاں سے تیار ہوئے، اسی کا ایک شعبہ لاہور میں ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں عرس شریف ہوگا حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، اور عرس پیر سید مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور اس میں ہم جو ہمارے عظیم طالب علموں نے ملک بھر میں 2 طالب علموں نے ریکارڈ نمبر حاصل کیے، ایک نے پورے ملک میں خاصہ کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی آزاد کشمیر سمیت پاکستان کے 4 صوبوں میں، اور دوسرے نے پورے ملک آزاد کشمیر سمیت انہوں نے عالیہ کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی، ان کو ایوارڈ بھی دیے جائیں گے۔ بہت بڑا نورانی پروگرام ہوگا، اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت کریں۔ اور کل رات اس مسجد میں آپ سب کو مبارک ہو کہ میلاد شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آج چاند طلوع ہوگا اور رحمتوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے انعامات کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ تو کل افتتاحی پروگرام یہاں مسجد رضا مجتبی میں ہو رہا ہے، نماز عشاء کے بعد پروگرام ہوگا، آپ تمام احباب اس میں شرکت کریں۔ جامعہ جلالیہ کے بہت بڑے فاضل، ادارہ صراط مستقیم کے بہت مبلغ حضرت مولانا محمد اکرم جلالی صاحب خصوصی خطاب کریں گے، آپ اس میں ضرور شریک ہوں۔ رب ذوالجلال سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔